کئی سال وہ بیچارہ اس قرض کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی اور اپنی جوان بیٹیوں سے دور رہا، اس کا کتنا بڑا قرض مولانا نے ادا کر دیا. اور میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں. ہمارے سامنے بڑے بڑے لوگ آئے جس میں MNA بھی تھے، اس علاقے کے جرگے کے بڑے پٹھان تھے، ان کو مولانا نے ضمانت دی، کچھ پیسے دیے، کچھ ضمانت دی، اور وہ آدمی پھر اپنے گھر میں اپنی جوان بیٹیوں سے ملنے کے لیے کتنے سال کے بعد وہ گیا. تو مولانا نے اس کے ساتھ بات چیت کی. پھر جس آدمی نے ان کو، جو پٹھان جو ہیں، ان کی بڑی دو ٹوک سی باتیں ہوتی ہیں کہ یا قرض ادا کر دو یا ہم آپ کو پار کرتے ہیں. نیوز ون میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. فیاض احمد رانجھا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. DG ہیلتھ پاکستان سابق رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں ہیلتھ کے سابق، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. عاصم جمیل صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن سوشل میڈیا پر مختلف افواہیں، مختلف چیزیں گردش کرتی رہیں جس سے ان کی فیملی کو تکلیف پہنچائے گی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لوگ مختلف اپنی رائے رکھتے تھے. عاصم جمیل صاحب کی موت کی وجہ کیا تھی، کیا واقعہ ہوا، سارا رانجھا صاحب سے جانتے ہیں. السلام علیکم رانجھا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رانجھا صاحب، عاصم جمیل صاحب اس دنیا سے چلے گئے. کسی بھی والد کے لیے اپنی جوان اولاد کی موت برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت کس کیفیت میں ہیں؟ آپ نے ایک ایسا ٹاپک پوچھ لیا مجھ سے. کوئی بھی باپ وہ اپنی جوان اور جوان کے ساتھ خوبصورت اور ذہین ترین بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے جائے تو اس کے بعد یہ سوال کیسے پوچھا جائے کہ جی اس کی اب کیفیت کیا ہے. ساری کائنات کے امام، سارے انبیاء کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم سب کے لیے ہر اینگل سے نمونہ ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، ان کے انتقال پر جب غم کا اظہار فرمایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو چلے، تو ایک صحابی نے پوچھ ہی لیا کہ حضور آپ استقامت کے پہاڑ، تو آپ بھی روتے ہیں. یہ ایک ہلکا سا اشارہ تھا کہ جو لوگ دین سے شغف رکھتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوگا. ایک انسان، اور انسانوں میں سے بھی مولانا طارق جمیل صاحب انتہائی حساس، انہیں تو پچھلے 30 سال سے اگر میں یہ کہوں کہ کسی اور آدمی کے غم کی بات کر دی جائے تو نیند نہیں آتی. مجھے ذاتی تجربے کے طور پر عوام الناس کے لیے جو میں بالکل بے لاگ گفتگو اگر کرنا چاہوں، جو بستی میں جہاں وہ رہتے ہیں، اس بستی کے اللہ کے فضل و کرم سے وہ رئیس آباد اس بستی کا نام بھی ہے، لیکن وہاں کا جو ماحول ہے زمینداروں، اس میں وہ رئیس اور بڑے زمینداروں میں سے ہیں، پورے ضلع خانہ وال کے بڑے زمینداروں میں سے ہیں. لیکن مجھے کئی دفعہ 5 سال میں MS میں ہاسپٹل لاہور رہا، اس کے علاوہ میں راولپنڈی جنرل اسپتال میں MS رہا. یعنی کہ وہ غریب آدمی کا جو اس بستی کا رہنے والا ہے، یا جس نے ان کو خط لکھ دیا کہ میرا کچھ نہ کچھ کرو، اس کے لیے بے قرار ہونے والا شخص، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اب وہ اپنے بیٹے کے لیے کس حال میں ہوں گے، یہ تو سوال ہی نہیں بنتا نا. اور جو لوگ اس وقت اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ مولانا کو یہ کرنا چاہیے، مولانا کو یہ کرنا، ان کی اس حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ مولانا چونکہ ہر دل کی دھڑکن ہے، مولانا ملت اسلامیہ میں اس وقت خاص طور پر نوجوانوں کے ایک شاہکار ہیں، تو اس لیے ہر آدمی ان کو اپنا سمجھتا ہے. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ اب ایک عاصم جمیل کے باپ نہیں، کروڑوں نوجوانوں کے باپ ہیں، تو یہ بات بھی غلط نہیں ہے. اور اس لیے ہر بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ مولانا کو یہ بات یوں کہنی چاہیے، یہ یوں کہنی چاہیے. اس لحاظ سے ان کی یہ بات تو میں بھی تائید کرتا ہوں کہ یہ پبلک پراپرٹی ہے. اب وہ ایک خاندان کے، سہو خاندان کے یا رئیس آباد کے یا تلمبا کے نہیں ہیں، اب اللہ نے ان کو ایک عالمی شخصیت بنایا ہے. اب اس لحاظ سے لوگوں کی گفتگو کرنا وہ تو بنتا ہے، لیکن گفتگو کون سی کرنا بنتا ہے، اس کے لیے ایک دکھی باپ کو مزید دکھ دینا، اور جس کو آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ان کے فدا ہیں، ان کے جو عربی میں انگریزی میں لفظ ہے فین، تو اپنے فدا پر جس کے لیے آپ جان تک دینے کو تیار ہیں، اس کے لیے آپ ایسی گفتگو کریں گے، اس کیفیت میں کیسی گفتگو کریں گے. تو اس لحاظ سے مجھے یہی کہنا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب انسانیت کا ایسا ہمدرد. اگر میں آج ایک فکرہ اور کہہ دوں کہ میں اس کا گواہ ہوں، شرعی گواہ ہوں، کہ ایک آدمی جو ان کے پاس پہنچ گیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میرا قرض ادا نہیں ہوتا. تو لمبا میں ان کے ساتھ تھا، فیصل آباد میں ان کے ساتھ تھا، پھر اسلام آباد میں ان کے ساتھ تھا. اس آدمی کو جانتے نہیں، وہ ہمارے سامنے آیا، ہم سارے وہاں بیٹھے تھے، تو مولانا نے اس کے ساتھ بات چیت کی. پھر جس آدمی نے ان کو، جو پٹھان جو ہیں، ان کی بڑی دو ٹوک سی باتیں ہوتی ہیں کہ یا قرض ادا کر دو یا ہم آپ کو پار کرتے ہیں.
کئی سال وہ بیچارہ اس قرض کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی اور اپنی جوان بیٹیوں سے دور رہا. اس کا کتنا بڑا قرض مولانا نے ادا کر دیا, اور میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں. ہمارے سامنے بڑے بڑے لوگ آئے جس میں MNA بھی تھے, اس علاقے کے جرگے کے بڑے پٹھان تھے, ان کو مولانا نے ضمانت دی, کچھ پیسے دیے, کچھ ضمانت دی, اور وہ آدمی پھر اپنے گھر میں اپنی جوان بیٹیوں سے ملنے کے لیے کتنے سال کے بعد وہ گیا. اب جس شخص کو اپنے بالکل غیر معروف ایک شخص جس کو وہ جانتے تک نہیں, وہ ان کے فیصلہ آباد گھر پہنچ گیا کہ میرا اب دنیا میں مجھے بچانے والا کوئی نہیں, مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ میری ہیلپ کریں گے. جو اتنا حساس آدمی ہے, اس سے اس کے نوجوان بیٹے اور بیٹوں میں سے بھی میں کوئی کتنے سال سے اس بیٹے کو جانتا ہوں, اتنا زیرک, جس کو انگلش میں ہم انٹیلیجنٹ نہیں, انٹیوشنل انٹیلیجنٹ, اس کی جوان موت کے روح فرسا سانحہ کے اوپر ان سے یہ پوچھنا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کا بیٹا مرا کیسے ہے, کیوں مرا ہے, یہ سوال بنتا ہے. آپ کی بھی ملاقات رہی, آپ کے نزدیک وہ کیسی شخصیت تھے؟ بس وہ ایک سمجھ لیں کہ درویش تھے, غریبوں سے بڑا ہمدرد اور بہت ہی پیار کرتے تھے. تو باقی ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور تمام میڈیا والے سے بھی درخواست ہے کہ وہ ان کے لیے پوزیٹیو لائن دیں تاکہ آخر میں ان کے درجات بلند ہوں. چلیں جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلیں آسان فرمائے اور فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور تمام جو ہمارے دوست ہیں میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر وہ جو مختلف خبریں دے رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ پہلے تحقیق کریں اور غلط خبریں دینے سے گریز کریں. فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں. فیاض احمد رانجھا صاحب سے اللہ حافظ.